بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. ٹو نیشن تھیوری ان دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو. اس میں ہم بریفلی اس کو سکین کرتے ہیں. یہ جو پاکستان موومنٹ ہوئی، یہ موومنٹ کیوں سٹارٹ کرنا پڑی؟ وی ہیو بین لیونگ ٹوگیدر ود آل دا کمیونٹیز ان دا سب کانٹیننٹ فار اراؤنڈ 1000 years. ایک سوال ہے، کیا دنیا میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے، مختلف جغرافیکل خطوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مختلف ویلیوز کے حامل لوگ کسی اسٹیٹ میں، ملک میں پیسفلی رہ سکتے ہیں؟ اگر رہ سکتے ہیں تو کس وجہ سے رہ سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ثابت کرنے کے لیے کہ دس از این اچیویبل ٹاسک، دس از سم تھنگ وچ کین بیکم اے ریالٹی، یا یہ نہیں رہ سکتے، یا یہ سارے الٹیمیٹلی آزادی کی تحریکوں میں تبدیل ہوں گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر الگ ہو جائیں گے. کوئی لینگویج کی بنا پر الگ ہو جائے گا، کوئی ریلیجن کی بنا پر ہو جائے گا، کوئی ایک ریشیل ڈفرینٹ اسٹاک سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہو جائے گا. بے شمار آپ کی ایک ڈسٹنکشن کریکٹرز ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے، اس کو بیس بنایا اور کہیں جی ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے الگ رہنا ہے. یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے اور یہ یونائٹ کب ہوتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس کو کب ہوتا ہے؟ دیکھیں، بنیاد ایک ہے، ہر شخص دنیا میں کیا چاہتا ہے. یہ میں مثال دینے لگا ہوں دنیا کے ان ممالک کی جو کہ دنیا میں موسٹ سٹیبل کنٹریز کاؤنٹ ہوئے ہیں. وہاں مختلف مذاہب کے لوگ آرام سے رہ رہے ہیں. زبانیں بولنے والے، ان کی اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں لیکن اس ملک کی کامن زبان بھی ہے. اینڈ دے آر کمفرٹیبل. اور اس کا ویزا لینے کے لیے دنیا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایوری باڈی از رشنگ ٹورڈز دیٹ کنٹری کہ وہاں پڑھنے کا موقع مل جائے، وہاں رہنے کا موقع مل جائے، وہاں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے. یہ اس بات کا ثبوت ہے، تنقیدیں جتنی مرضی کر لیں، کہ اندر سے آپ سمجھتے ہیں کہ دس کنٹری از بیٹر دین مائی اون کنٹری. دیٹس وائی دے آر لانگ کیوز. وہ وہاں ہے کیا شورٹی ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے پیرنٹس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گلی کوچوں اور اپنے بچپن جہاں گزرے ہیں وہ سارے سب چیزیں چھوڑ کر اس کا ویزے کی تلاش میں. ایکسیپشنز کی بات نہ کیجئے کہ جی ہاں جی وہ فلاں ہم تو نہیں چاہتے جی، وہ فلاں نہیں گیا جی، اس نے تو پاکستان کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. جنرلائزیشن کی بات ہوتی ہے. اب آپ ذرا انٹلیکچول کی سطح پر روک کر سوچا کریں. پاکستان موومنٹ میں نے بعد میں آنا ہے، میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں. وہاں ایک چیز ہوتی ہے رول آف لا. ہیومن رائٹس جہاں انشور ہو جائیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یور ہیومن رائٹس آر پروٹیکٹڈ بینگ اے ہیومن بینگ، آپ کمفرٹیبل ہو گئے. You will not be discriminated on the basis of different religion, different racial stock, different color. اگر ڈسکریمنیشنز ہیں تو you will be uncomfortable. ہر بندہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن رہنا چاہتا ہے کہ مجھے میری کسی بھی حیثیت سے ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے. اور جو لفظ میرٹ اور جسٹس اور فیئر پلے ہے، یہ سپریم کمانڈ ہونی چاہیے اور گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے اور نارتھ سٹار ہونا چاہیے فار دیٹ آرگنائزیشن. باقی چیزیں irrelevant ہو جائیں. That is the best organization, that is the best society, that is the best country, and that is the best properly governed country. جہاں جتنی ہی زیادہ ڈسکریمنیٹو فیصلے ہوں گے، وہ کنٹری، وہ سوسائٹی نان پراپرلی گورنڈ کاؤنٹ ہوگی.
وہاں کیوس ہوگا، ڈسرپشن ہوگی، کانفلکٹس ہوں گے اور کلیشز ہوں گے۔ پھر ایسی سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جب ایک کمیونٹی فیل کرے کہ مجھے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہے گی جی ہم نے الگ ہونا ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے۔ اس کمیونٹی میں ایک سوچ پیدا ہوگی، پھر اس میں لیڈرز بھی پیدا ہو جائیں گے جو پھر کہیں گے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں ہندو اور مسلم میجر کمیونٹی دو اکٹھے میں نے کہا نا رہ رہے تھے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ مسلمان جو اس سب کانٹیننٹ میں رہ رہے تھے، صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد کی قبریں، ان کے شہر، کتنا آپ کو پتہ محبت ہوتی ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں آپ کے عزیز و اقارب، جہاں آپ کے کاروبار ہوں، وہاں سے مائیگریٹ ہونا کون پسند کرتا ہے؟ اب میں پہلا واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جس نے پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ سارے واقعات بتائیں گے لیکن the most important event or incident which took place in the subcontinent that laid the foundation of Pakistan، یہ 1905 میں پارٹیشن آف بنگال تھی۔ وہ پہلی اینٹ تھی جو کہ پاکستان کی رکھ دی گئی تھی۔ پارٹیشن آف بنگال نے نہیں رکھی، اس کے بعد جو پروٹیسٹ کیا گیا بائی دا ہندو کمیونٹی اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال، دیٹ کریٹڈ سینس آف انسیکیورٹی ان دا مسلمس اینڈ دا مسلم لیگ کیم انٹو بینگ ان 1906 فار دا فرسٹ ٹائم۔ دیر واز نو پولیٹیکل پارٹی آف مسلمس۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ڈھاکہ میں کیوں ہوئی؟ دسمبر 1906 میں 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پر کی برٹش نے کہ بنگال بہت بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے، ایڈمنسٹریٹولی پراپرلی کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسٹ بنگال کو آسام کے ساتھ ملا کر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا گیا اور ویسٹ بنگال سے الگ کر دیا گیا۔ ایسٹ بنگال اور آسام کو جب اکٹھا کر کے صوبہ بنایا گیا، مسلم بیکیم ان میجورٹی، اور یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوئی بائی دا ہندو کمیونٹی اوور دیئر اینڈ دے ایجیٹیٹڈ اگین دا پارٹیشن آف بنگال۔ The agitation went for 6 years continuously, 6 years۔ یہ تھی بنیاد، میں کہتا ہوں یہ ہندوؤں نے پاکستان بنوایا، یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا، یہ تو آرام سے رہ رہے تھے ادھر۔ ان کو پہلی دفعہ احساس دلایا کہ if something happens good for you incidentally that is not liked by us۔ آپ اکثریت میں ہو گئے اس صوبے میں، آپ کا ایک نیا صوبہ بن گیا۔ And finally the British they had to annul it۔ اسے یہ پارٹیشن آف بنگال کی تنسیخ کرنی پڑی، انلمنٹ ہو جاتی ہے 1911 میں، لیکن پھر مسلم لیگ 1906 میں بن گئی، اور پھر مسلمان کی جو ایلیٹ کلاس تھی انہی کا وفد وائس رائے کو شملہ میں ملنے جاتا ہے اسی پروٹیسٹ کی وجہ سے کہ آپ چونکہ یو آر ان دا پروسیس آف اے کانسٹیٹیوشنل میکنگ کہ ہاؤ ٹو رول انڈیا اینڈ ٹو ہیو سرٹن ریپرزینٹیشن آف دا پیپل آف انڈیا ایز ویل، then please take into consideration our rights as well۔ We are a different community۔ ڈفرینٹ کمیونٹی کا احساس پیدا کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ الیکشن اگر کبھی کرائیں تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی وجہ سے کروائیں۔ یہ ڈیمانڈ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کا آبادی کے لحاظ سے ان کو سیٹیں دی جائیں تاکہ آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی میں مسلمانوں کے اتنے نمائندے پہنچیں جتنی ان کی آبادی ہے، ورنہ اگر جنرل الیکشن ہوئے تو یہ تو کہیں 20% ہیں، 25% ہیں، ان کا تو کوئی بندہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے جیسے پاکستان میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اگر ہم ہندوؤں کرسچینز کو یہ کہیں کہ آپ جنرل الیکشن میں حصہ لیں، مسلمان بھی کھڑا ہوگا، آپ بھی کھڑے ہوں، یہ تو کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں کامیاب ہوگا۔
یہ مور دین 50% کہیں ہوں گے تو ان کا بندہ کامیاب ہوگا نا. تو لہذا پھر ان کی ڈیمانڈ ہوگی جی ہماری آبادی کے لیے ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ پیدا ہوا. اب یہ بنیاد ہوئی. اس سے پہلے اردو ہندی کنٹروورسی کا پرابلم بھی پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ ذہنوں سے تھوڑا محو ہو گیا تھا. اس نے بھی احساس دلایا کہ یہ اردو ہندی کنٹروورسی کیوں ہوئی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جا رہی ہے، اور احتجاج کیوں ہو رہا ہے کہ جو ناردرن پروونسز ہیں انڈیا کے وہاں ہندی رائج کی جائے دیوناگری اسکرپٹ میں. احتجاج اس لیے ہوا کہ اس کے جو الفابیٹکس ہیں وہ ہندی نہیں ہیں، وہ پرشین اور عربک اسکرپٹ میں ہیں جو کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں، پرشین اور عربک، اینڈ وی ڈونٹ لائک دیٹ. احساس کس نے دلوایا؟ میجورٹی کمیونٹی نے مائنورٹی کمیونٹی کو یہ دو بڑے ایریاز پر احساس دلایا، یو آر اے ڈفرینٹ کمیونٹی، یو آر اے ڈفرینٹ نیشن. ہم نے تو بعد میں پھر مانا تو کہا، ہمیں پہلے بتایا گیا، احساس دلایا گیا، پریکٹیکل ایگزامپل تھے کہ یو آر اے ڈفرینٹ نیشن، یو ڈونٹ بلانگ ٹو اس، یور انٹرسٹ آر ناٹ اوور انٹرسٹ. تو لہذا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بتائیں یہ نہ مسلم لیگ بنتی نہ یہ علیحدگی کی باتیں ہوتی، یہ اکٹھے رہتے. جیسے میں نے سٹارٹ جہاں سے بات کی، جب تک آپ ڈسکریمنیٹ نہیں ہوں گے آپ میں سینس آف انسیکیورٹی نہیں آئے گی، اور نہ ہی آپ کو ایسی موومنٹ چلائیں گے. امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، کسی اسٹیٹ میں انڈیپینڈنس کی کبھی موومنٹ نہیں چلے گی. وائی؟ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور وہ ہر اسٹیٹ کو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، کہیں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، میری جوانا ہر ہے کہہ لیں، کئی اسٹیٹس میں ڈرگ کاؤنٹ ہوتی ہے، کئی اسٹیٹس میں میڈیسن کاؤنٹ ہوتی ہے، اور باقی جو لا ہے وہ پھر چلے گا سب پر ایک جیسا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد مختصر طور پر بیان کرنے لگا ہوں. پہلی سینس آف انسیکیورٹی جب آئی تو اس کی ڈیمانڈ ہم نے کی صرف اتنی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوں، تاکہ جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بنانے کی بات کر رہے ہیں برٹش، اس میں مسلمانوں کے نمائندے ان کی تعداد کے مطابق موجود ہوں، سو دیٹ دے میں لک آفٹر دا انٹرسٹ آف دا مسلمس. اتنی بات تھی. لکھنؤ پیکٹ میں یہ چیز تسلیم کر لی قائد اعظم، چونکہ کانگریس میں بھی تھے، مسلم لیگ میں بھی تھے، ان کی کوششوں سے انہوں نے ہندوؤں سے یہ بات منوا لی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی. ابھی اکٹھے رہنے کی باتیں تھیں، اس لیے کہ ان میں ایسا طبقہ موجود تھا ہندوؤں میں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کروا دی کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اینڈ مینی مسلمز دے agreed to that and they got convinced and they joined Congress. اور ہندو مسلم یونٹی کے چیمپئن تھے بہت قائد اعظم اینڈ سید احمد خان ان دا بگننگ. لہذا کانگریس میں بے تحاشا مسلمان چلے گئے، اتنا زیادہ امپیکٹ میں آ گئے کہ 36 کے الیکشنز میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بیس پر ہوئے الیکشن، اس میں مسلم لیگ نے بھی نمائندہ کھڑا کیا مسلمانوں کی سیٹ کے اگینسٹ، اور کانگریس نے بھی کیا، کیونکہ وہ دعوے دار تھی کہ میں تمام کمیونٹیز انکلوڈنگ مسلمز کی نمائندہ تنظیم ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا. لہذا مسلمانوں کی سیٹ پر کانگریس کا مسلمان بھی کھڑا ہو گیا اور مسلم لیگ کا مسلمان بھی کھڑا ہو گیا، اور کانگریس کا مسلمان جیت گیا. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان ہندوؤں نے کیسے بنایا. اس طرح آپ نے کسی کو بھی لیکچر سنا ہوگا آج تک کہ ہندوؤں نے پاکستان بنانے کی کتنی کوشش کی، کانگریس کے نمائندے جیت گئے. کانگریس نے ثابت کر دیا کہ میں ہوں نمائندہ تنظیم آف آل دا کمیونٹیز آف انڈیا، whether they are Muslim, whether they are Hindu or Sikh or any community, Christian. اور ان کی حکومت بن گئی. 37 to 39 2 سال حکومت رہی، مسلم لیگ ہار گئی. اب ان کے پاس یہ تیسرا سب سے بڑا ایونٹ ہے سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں. 2 میں نے پہلے بتائے ہیں، اردو ہندی کنٹروورسی، پارٹیشن آف بنگال، اب یہ تیسرا 2 years رول جس نے پاکستان بنایا، حالانکہ پاکستان کا ذکر کہیں نہیں. انہوں نے
جیسے میں نے سٹارٹ میں فلسافیکل بات کی، اگر یہ ڈسکریمنیٹو نہ ہوتے ہمیشہ کے لیے کانگریس حکمران بن جاتی سب کانٹیننٹ کی. مسلم would not have thought of making Pakistan. لیکن ڈیورنگ دوز 2 years rule they established this government is not of all the communities but the government is of Hindus, predominantly of Hindus. مسلمانوں نے محسوس کرنا شروع کیا we are being discriminated. And when Congress resigned from the government in 39, Muslims celebrated the day of deliverance. اور اس کے بعد یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں اب ہمارا مسئلہ سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہے. Our ultimate objective now changed from separate electorate to separate country. And they decided and resolved it on 23rd March 1940 in Lahore کہ اب ہماری ڈیمانڈ چینج ہو گئی. یہاں میں پاکستان موومنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 23rd March 1940 سے پہلے ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ دا ڈیمانڈ چینج after seeing, observing, witnessing the rule by the Congress for 2 years continuously from 1937 to 39, they resolved in 1940, now separate country and named Pakistan. And this movement went for 6-7 years and ultimately this country came into being. میں نے کاز بتا دیے. پھر جب 1946 میں الیکشنز ہوتے ہیں، دیکھیں کتنا نقصان پہنچا کانگریس کو. سارے ملک کی حکمران بن رہی تھی. 36-37 کے الیکشن میں مسلمانوں کی ساری سیٹیں جیت گئیں. اب جب 1946 میں الیکشنز ہوئے دوبارہ، اس میں ٹوٹل 492 سیٹیں تھیں مسلمانوں کی، جس میں سے مسلم لیگ 428 جیت جاتی ہے. 46 کے الیکشن پاکستان کی بیس پر ہوئے تھے کہ اس ملک کی تقسیم ہو اور پاکستان اس میں سے کارو آؤٹ کیا جائے. یہ مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تھی. کانگریس کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ملک تقسیم نہ ہو، ہم اکٹھے رہیں گے، اور کانگریس نمائندہ تنظیم ہے دونوں بڑی کمیونٹی کی، لہذا وہ شکست کھا جاتی بری طرح. اور مسلم لیگ میں اعتماد پیدا ہو گیا، میں ہی نمائندہ تنظیم ہوں. In the center, its success was 100%. The Congress also came out as the only representative of the Hindus in India. یہ سارے دنیا کے ملکوں کے لیے ایک اوپن سیکرٹ ہے، میسیج ہے. اگر آپ سٹیبل رہنا چاہتے ہیں، یونائٹڈ رہنا چاہتے ہیں، کوئی نعرہ نہیں چلے گا، عمل چلے گا. عمل کیا؟ نان ڈسکریمنیشن. Only and only justice, fair play and merit has to be upheld at every cost. کوئی لینگویج سامنے نہ ہو، کوئی کلر سامنے نہ ہو، کوئی صوبائیت سامنے نہ ہو. اگر نہیں تو یو آر لیئنگ دا فاؤنڈیشن آف ڈویژن. یہ پاکستان موومنٹ کے لیسنز ہیں.